وہ ایک بہت سیاہ اور تاریک کوٹھڑی تھی۔ اس قدر تاریک کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ نگاہوں کے سامنے لاتا تو اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن کسی بھی جانب سے روشنی کی رمق نے ساتھ نہ دیا۔ سب کچھ جیسے تاریکی نے سالم نگل لیا ہو، کچھ بھی کسی بھی جانب باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو چھوا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ ان پھٹے حصوں پر تازہ خون کے نشانات بھی موجود تھے، یوں جیسے وہ بری طرح زخمی کی گئی ہو یا اسے کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہو۔ اگلے ہی پل اسے اپنے تازہ لگے زخموں میں جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے زخم کھرچ ڈالے تو انگلیاں خون سے بھر گئیں۔ اس نے ڈر کے اس خون کو اپنے گندے لباس سے صاف کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ تاریک کوٹھڑی میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی۔ اندیکھا سا جماتا ہوا خوف تھا جس نے سر سے پیر تک اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن کسی بھی طرف دروازہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہر دروازہ گویا اس سے خفا ہو کر اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ وہ سیاہی کے بے رحم سے دائرے میں چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے کسی کی نگاہیں اس اندھیری کال کوٹڑی میں خود پر محسوس ہوئیں تو وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئی، یوں گویا جسم سے آخری قطرہ تک کسی نے سینچ ڈالا ہو۔ بس ایک لمحے میں اس کا سارا وجود گلیشیئر بن گیا تھا، سفید، یخ، بے جان، اور جیسے ہی ایک ہاتھ اندھیرے میں اس کی گردن دبوچنے کے لیے آگے بڑھا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زردی مائل سا کمرہ دم سادے کھڑا تھا۔ پسینے کے باعث بال چہرے اور گردن پر جا بجا لٹوں کی صورت چپکے ہوئے تھے، اور سانس یوں چل رہا تھا گویا وہ مسافتیں با کر عبور کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ اس کی پیشانی پسینے میں شرابور تھی، ہتھیلیوں نے مٹھی میں لحاف جکڑ رکھا تھا، اور وہ خود میں سمٹی ہوئی بستر پر کسی کمزور پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں نگاہوں کے سامنے کیے، تھکن زدہ سا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ ان خوابوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کیوں وہ ان خوابوں سے ہمیشہ روتی ہوئی اٹھتی تھی؟ وہ ان آنسوؤں سے، ان خوابوں سے، اس زندگی سے تھکی ہوئی لگتی تھی، تھکی ہوئی زردی سی، بالکل اپنے کمرے میں روشن زرد لیمپ کی روشنی جیسی، کمزور، مدھم، خوفزدہ سی۔ سیاہ رات اپنی منزلوں سے سفر کرتی ہوئی صبح کے چاندنی سے مزاج میں داخل ہو رہی تھی۔ رات اور صبح کا گہرا نیلا سا امتزاج ساری کائنات کو سحر زدہ کیے ہوئے تھا۔ دور کہیں موزن نیند کی قربانی دے کر بارگاہ عزتی میں کھڑا اپنی صدا سے لوگوں پر چھائی نیند کی کثافت زائل کر رہا تھا۔ ساری کائنات نے اس پکار پر لبیک کہا تھا، شبنم کے قطروں سے باوضو ہو کر، خود کو بھگو کر۔ وہ بھی گہرے اندھیرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا شفاف چہرہ دمک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہلتے لبوں نے دعا مانگی، پھر اس نے گردن دائیں اور بائیں جانب پھیر کر اپنے آس پاس سلامتی بکھیر دی۔ زیر لب مدھم آواز میں تسبیح پڑھتے اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ساتھ جائے نماز بھی طے کر کے بیڈ کے ساتھ لگی ٹیبل پر رکھی۔ کمرے میں روشن لیمپ کی زرد روشنی بکھری ہوئی تھی، ایسے کہ ہر شے پر زرتی مائل سا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس کا سنگل بیڈ ایک جانب دیوار سے لگا تھا، اس کے عین اوپر کانچ کی کھڑکی تھی، اور ساتھ ہی چھوٹے ٹیبل پر پانی کا جگ، چند کتابیں اور زرد سا لیمپ روشن تھا۔ گردن دوسری جانب گھما کر دیکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔
دیوار میں جڑی لکڑی کی الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کانچ کی کھڑکی پر ڈالی۔ فجر کا اندھیرا اب کے آہستہ آہستہ سمٹنے لگا تھا، یوں جیسے سیاہی کو نامحسوس طریقے سے نکل گیا ہو۔ اس نے الماری کھول کر اندر سے اپنا دوپٹہ نکالا اور سر پر اوڑھی چادر اتاری، پھر اسے تہہ کر کے سلیقے سے الماری میں رکھا اور اس کا کھلا پٹ بند کرتی پلٹ گئی۔ اس کا رخ اب کے کمرے سے باہر کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر گلاب اور موتیے کی خوشبو اپنی سانس کے ساتھ اندر اتاری۔ اس کے اندر بے ساختہ ہی تازگی سی بھر گئی تھی۔ کچے بنے صحن میں گلاب اور موتیے کی خوشبو مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ تحلیل ہوئی پورے گھر میں بکھری ہوئی تھی۔ کیاریوں میں اگی گھاس پر شبنم کے قطرے اب تک تازہ تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سیاہ بالوں کو جوڑے میں گوندا اور آگے بڑھائی۔ جامنی سی روشنی میں اب کے اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، شفاف سا دودیا چہرہ بہت پیاری سی ساخت لیے ہوئے تھا، ایسے کہ اس کے رخساروں کی ہڈی ہلکی سی اونچی تھی جو اس کے چہرے کو مزید خوبصورتی بخشتی تھی۔ ستواں ناک، باریک سے بنے ہونٹ اور گھنگور پلکوں سے سجی سیاہ آنکھیں، لیکن یہ محض اس کے ماورائی سے نقوش نہیں تھے جو اسے منفرد بناتے تھے، یہ تو ان نقوش میں گلے تاثرات تھے جو اسے ہزاروں میں ممتاز کرتے تھے۔ اس نے جوڑا باندھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کمرے کے بند دروازے پر دستک دی۔ صوفیہ بھی جائے نماز پر بیٹھی اپنی مناجات میں مشغول تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر واپس پلٹ آئی۔ ان کے گھر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ داخلی دروازے پر اندر سے داخل ہو کر دیکھا جاتا تو بڑے حصے پر پھیلا کچا سا ٹکڑا نگاہوں کے سامنے آتا۔ اس کچے ٹکڑے میں کیاریاں لگی تھی اور کئی گملے ایک قطار میں رکھے گئے تھے۔ اسی قطار کے دائیں جانب ایک بیسن بھی تھا اور اس کے عین اوپر آئینہ لگایا گیا تھا۔ داخلی دروازے سے برآمدے تک جاتی فرش پکی تھی، پھر اونچے ستونوں پر جمع قدیم سا برآمدہ مکمل سفیدی کا لباس اوڑھے کھڑا تھا۔ اس جگہ سے سفید ٹائلز کا فرش کمروں تک جاتا تھا۔ برآمدے کے اندر ہی دو کشادہ سے کمرے تھے جن کے دروازے فی الحال بند تھے۔ دائیں جانب سید میں دیکھا جاتا تو آپ کو ایک چھوٹا سا لیکن نفیس سا کچن واضح طور پر دکھائی دے جاتا۔ اس کچن میں کام کرتی نازنین کا دایاں حصہ ہی برآمدے سے دیکھنے والے پر واضح ہو سکتا تھا۔ اسی کی مخالف سمت میں چہرہ موڑ کر جو آپ دیکھو تو اندازہ ہو کہ گھر کی چار دیواری بھی خاصی بلند تھی۔ کمروں سے ذرا فاصلے پر پیچھے کی جانب چھوٹی سی گلی دی گئی تھی کہ جدھر کپڑے وغیرہ دھو کر سکھائے جانے کا انتظام تھا۔ اسی گلی میں نازنین کے کمرے کی کھڑکی بھی کھلا کرتی تھی۔ وہ گھر بلا شبہ قدیم اور ذرا جدید سے طرز کا تھا۔ اس کا ایک حصہ نیا اور یخ تھا اور دوسرا پرانا اور نرم گرم سا۔ فجر کو بیتے وقت ہو چکا تھا اور اب کے صوفیہ اپنے برآمدے میں لگے تخت پر بیٹھی قرآن پاک کے ورق الٹ رہی تھی۔ اس نے چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی اور خود بھی ناشتہ لیے وہیں تخت پر آ بیٹھی۔ وجی سو رہا ہے امی، کالج نہیں جانا کیا اس نے آج؟ اس نے نفاست سے نوالا چباتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر قرآن پاک کو بند کر کے آنکھوں سے لگاتی واپس رکھتے ہوئے بولی، رات بہت تیز بخار تھا اسے، منع بھی کیا تھا میں نے کہ اس آتی سردیوں اور جاتی گرمیوں کی بارش میں نہ نہائے، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ نازنین ہولے سے مسکرائی تھی۔ وجدان کی حرکتیں بلا اس سے کب چھپی تھیں؟ وہ اسے کس منہ سے بارش میں بھیگنے سے منع کرتی کہ وہ تو خود بوچھاڑ دیکھ کر مچل جایا کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے بگڑتا جا رہا ہے وہ،
منع کرو تب بھی تن کر کہتا ہے کہ نازنین پھپھو بھی تو نہاتی ہیں نا بارش میں، آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتی؟ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ اس کی نازنین پھپھو تو اس سے بھی زیادہ ضدی اور اڑیل ہے۔ لیکن اب وہ ہنس پڑی تھی، اٹھے رخساروں میں گلاب سے کھل گئے تھے۔ وہ ایسے بہت کم ہنسا کرتی تھی۔ سمجھاؤ ذرا اسے کچھ نازو۔ جی امی، میں سمجھاؤں گی، وہ میری بات کا انکار نہیں کرتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا آج کب تک آؤ گی یونیورسٹی سے؟ اپنے وقت پر ہی، کیوں؟ اس کے ابرو استفہامیہ سے اکٹھے ہوئے تھے۔ امی کا ایسا سوال بہت غیر متوقع سا تھا۔ آج ذرا جلدی آ جانا، انہوں نے اس سے نگاہیں ملائے بغیر آہستہ سے کہا، تو اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا، پھر سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سنجیدہ سی سیاہ آنکھیں پلٹ آئیں، نقوش میں گلی نرمی سمٹ گئی۔ شائستہ بھابھی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ آج آئیں گے دعوت دینے، رضا کی شادی ہے نا بیٹا۔ یہ جملہ پچھلے جملے سے زیادہ مدھم تھا، لیکن پھر بھی نازنین نے اسے بآسانی سن لیا۔ ٹھیک، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ تم ذرا وقت سے پہلے آ جانا نازنین، یوں اس طرح اچھا نہیں لگتا پھر۔ اگر انہوں نے پہلے آگاہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری موجودگی یقینی طور پر چاہتے ہیں۔ وہ اس کا ہر روپ پہچانتی تھی، اسی لیے یہ وضاحت بھی بے حد کمزور سی آواز میں دی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فجر کی ٹھنڈک میں تحلیل ہوئی پاکیزگی اب کے آہستہ آہستہ چھٹتی جا رہی تھی، اور یہ قدیم سا جدید گھر اس تبدیلی کو بخوبی بھانپ لیا کرتا تھا، چاہے پھر وہ کیاریاں ہوں یا لگے پودے ہوں یا پھر لہلاتے گلاب، شبنم سے بھیگی کچی مٹی ہو یا اس کے سائیڈ ٹیبل پر رکھی کتابیں۔ اس کے آس پاس سانس لیتی ہر شے جانتی تھی کہ نازنین کو کیا چیز گوارا گزرتی تھی اور کیا چیز خوشگوار۔ اس نے بھی اب کے جوڑے سے بالوں کو آزاد کیا اور ایک بار پھر سے گہرا سانس لیتی یونی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ کان کے پیچھے سیاہ لچکتی لٹ اڑستی لائبریری میں داخل ہوئی۔ لائبریری ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر اٹھائے کھڑی تھی، ایسے کہ اس کی ایک دیوار کے ساتھ قد آور سی جدید طرز کی کھڑکیاں لگی تھیں۔ سورج کی اتھری ہوئی شفاف روشنی ان سے چھن کر لائبریری میں گرتی تھی، یوں گویا قدیم کتب کی جاذبیت خود میں سمو کر امر ہوئے الفاظ کو زندہ کر سکے، اپنی سنہری کرنوں میں لکھے گئے الفاظ کا رقص دکھا سکے، اپنے وجود سے سوئے الفاظ کو جگا کر ثابت کر دکھائے۔ لائبریری میں ترچھی ہو کر گرتی اس دھوپ کا مطلب کوئی کچھ بھی لیتا، نازنین کے لیے اس کا بس یہی ایک مطلب تھا۔ اسی دیوار کے ساتھ کئی میزیں ایک قطار میں بہت سلیقے سے جمائی گئی تھیں، آگے پیچھے اوپر نیچے، وہاں ہر جگہ شیلف ہی شیلف تھے، کتابوں کی خوشبو تھی، الفاظ کی حدت فضا میں گھلی بخوبی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آج ذرا وقت سے پہلے ہی چلی آئی تھی۔ ان خاموش راہداریوں میں قدم قدم چلتے اس نے اپنے وجود کے اندر پلتی بہت سی الجھنیں سلجھائی تھیں۔ ان کتب نے اسے ہمیشہ کی طرح اٹھ کر گرنے کی تکلیف سے آزاد کیا تھا۔ وہ اپنے ہر کمزور لمحے میں باخود ان کی جانب کھنچی چلی آئی تھی، شاید اسی لیے کہ یہ کتابیں ذلیل نہیں کیا کرتی تھیں، یہ تو سہارا دینے کے لیے لکھی گئی تھیں۔ نازنین کو تو کم از کم یہی لگتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیگ ٹیبل پر دھرا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بوڑھی کتابوں نے ابرو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں پھیلی دھند سی خاموشی بہت جلد بھانپ لی تھی۔ اس کا اندر باہر سنسان لگتا تھا، ماضی کے پردے پر لہراتے تلخ ایام آج بھی
उतने ही कड़वे थे जितने के कई साल पहले थे। सोचों के जहर को खुद में उतारती वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद भी वीरान होती जा रही थी। उसने बारी होते दिल को गहरा सांस लेकर तसल्ली दी, टेबल पर रखे अपने हाथों पर एक रुखसार टकाया और फिर उदासी से इस तिरछी होकर गिरती धूप को देखते गई। वो आज लाइब्रेरी से कुछ वक्त पहले ही घर चली आई थी। घर के बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ियों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वो लोग आ चुके थे। उसने चेहरे पर बशाशत लाते वजूद पर पड़ी उदासी की तह को झिड़का, मगर रूह पर लगे घाव किसी गहरे जख्म की मानित तकलीफ दिया करते थे। वो चेहरे को मुस्कुराता रख सकती थी, लेकिन उदासी की जद में अपनी स्याह आंखों का वो क्या करती। उसने गहरा सांस लेकर सर झटका और फिर दरवाज़ा धकेलती अंदर चली आई। कच्चे सहन में कमरे से आती खुश गप्पियों की आवाज़ पर उसका जी कुरलाया था, लेकिन फिर भी वो डट कर आगे बढ़ आई। उसने कमरे का दरवाज़ा हौले से खटखटाया और फिर अंदर चली आई। ताई, ताया और फुप्पो हमेशा की तरह तमकनत से सर उठाए मुस्कुरा रहे थे। शायद उनकी गर्दन का सरिया ही था जिससे उनसे कोसों दूर धकेल दिया था। वो नाज़नीन थी, मजबूत और संजीदा। उसकी इज्जत नफ्स को ये गवारा नहीं था कि वो ऐसे लोगों से रवाबत रखती जो उसे छोटा गर्दानते, अगर जो बस अम्मी दरमियान में ना आती तो। उसने एक बार फिर से गहरा सांस लिया था, फिर मुस्कुराकर सलाम करती आगे बढ़ गई। वालेकुम सलाम, कैसी हो नाजो? हम तो आज कई सालों बाद देख रहे हैं तुम्हें। पहली शाइस्ता ताई ने ही ये बात की थी। वो उधेड़ उम्र की दिखने में बहुत बावकार सी खातून लगती थी, मीठी जुबान और कड़वे इरादों वाली शाइस्ता ताई। पहनने ओढ़ने के मामले ने उन्हें उम्र के इस हिस्से में भी निखार रखा था। वो खुद का भरपूर ख्याल रखती थी। उन्हें देखकर किसी को भी अंदाज़ा हो सकता था कि वो खुद से लापरवाह और बेजार खातून हरगिज़ भी नहीं थी। अभी भी ब्रांडेड लिबास और पर्स अपने कदमों के पास रखे टांग पर टांग जमाए वो नज़ाकत से मुस्कुराकर नाज़नीन को ही देख रही थी। वो भी होले से मुस्कुराई थी। प्रोफेशनल किस्म की मुस्कुराहट थी वो, किसी भी किस्म की गर्मजोशी से आ रही, खाली सी। बेहतर ताई, आप कैसी हैं? मैं भी आपको काफ़ी सालों बाद देख रही हूँ। और वो जवाब ना लौटाती ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। कमरे में मौजूद नफूस जानते थे कि यह महज खाली खुली सा जवाबी तासुर नहीं था। इसका मतलब यही था कि माजी की किसी भी तलखी को दरमियान में ना घसीटा जाए, नहीं तो फिर नाज़नीन को आप अभी जानते नहीं हैं। इसका ज़ोमानी जवाब सुनकर फुफ्फो और ताई बैक वक्त हंस पड़ी थी। तुम अब तक नहीं बदली नाजो, कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब? भाभी बता रही थी कि काम का लोड काफ़ी बढ़ चुका है तुम पर, और देखने में भी तुम पहले से खासी कमज़ोर लग रही हो मुझे। अब के बोलने वाली फुफ्फो थी, रोहीला फुफ्फो। गैर जानबदार और मुफाद परस्त सी खातून। वो ऐसी औरत वाक़या हुई थी कि अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी औलाद की जान सींचनी होती तो वो इससे भी दुरेग ना करती। नाज़नीन को ऐसे किसी भी इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल उनसे उचाट था, बेजार था। जी फुफ्फो, जाहिर है ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। इस भागती ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को तो थकाना ही पड़ता है, इसीलिए बस शायद मैं आपको ज़रा कमज़ोर महसूस हो रही हूँ। हाँ, लेकिन खूबसूरती को ज़रा ग्रहण नहीं लगा तुम्हारी, बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि इस कदर टफ ज़िंदगी में भी तुम अब तक इतनी खूबसूरत कैसे रह सकती हो। ताई की जानिब से किए गए इस जुमले पर ताया खंकारते हुए सीधे हो बैठे थे। कमरे में यकदम ही
آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی۔ صوفیہ نے ایک غیر آرام دہ پہلو بدلا تھا۔ ان میں اپنی بیٹی کو کسی بھی اذیت سے گزرتا دیکھنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن دوسری جانب نازنین جملے کا اثر لیے بغیر مسکرا رہی تھی۔ جب گرہن قدرت نے ہی حق میں نہ لکھا ہو تو کوئی نہیں لگا سکتا تائی، اور جنہیں گرہن کا خوف ہوتا ہے وہ اکثر انہی پر وارد ہو جاتا ہے۔ مجھے اس قسم کا کوئی بھی خوف لاحق نہیں۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے تایا کی جانب پلٹی تھی۔ رمیز بالکل بھی نازنین کے باپ کا پرت تو نہیں تھے، بلکہ ان کا تو کوئی عکس بھی جاوید کی عکاسی نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی خود غرض اور لالچی فطرت کے مرد واقع ہوئے تھے۔ نازنین کو ان سے الگ طرح کی نفرت تھی، گھن والی، گھٹن زدہ سی نفرت۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ گزارا تو ہو جاتا ہے نا پیسوں سے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، جانے ان کے لیے ہمیشہ سے پیسہ ہی اہمیت کا حامل کیوں تھا۔ جی تایا، اچھا گزارا ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، اللہ کا شکر ہے۔ کئی سالوں کے بعد بھی اس کے پاس اپنے مخالف پر اجمان افراد سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ شاید ان کے انہی رویوں کے باعث وہ کبھی بھی ان کے ساتھ آرام دہ نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی ایسی کوئی خواہش تھی۔ وہ چائے بنانے اٹھ کر گئی تو شائستہ یک لخت ہی صوفیہ کی جانب جھکی۔ بات چلائی ہے کہیں تم نے نازنین کی؟ صوفیہ نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر ایک نگاہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی جہاں سے نکل کر وہ ابھی گئی تھی۔ نازنین نہیں مانتی بھابھی، کتنے ہی رشتے آئے ہیں مگر وہ ہر ایک کو دیکھے بغیر انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شائستہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہوئی تھی۔ لڑکی ہے بھابھی، 28 کی ہونے والی ہے، ابھی تو خیر سے لڑکی لگ رہی ہے، کچھ سالوں میں یہ حسن گہنا گیا نا تو کوئی بھی دروازہ پار نہ کرے گا اس کے رشتے کے لیے۔ تم نے کیا اسے گھر میں بٹھا کر بوڑھا کرنا ہے؟ صوفیہ تو روہیلا کی باتوں سے اور ہی بکھلا رہی تھی۔ نازنین کی بڑھتی عمر کی فکر تو انہیں اب ہر لمحہ کھاتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کا کیا کرتی جو ان کی ایک نہیں سنتی تھی۔ بس بھابھی، میں تو اسے ہر طرح سے سمجھا کر تھک چکی ہوں، ہر طرح گھیر چکی ہوں اسے، لیکن میری بات نہیں سنتی یہ۔ ان کی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگی تو روہیلا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ دبایا، مصنوعی پریشانی سے ان کا بوڑھا چہرہ دیکھا۔ آپ فکر نہ کیا کریں بھابھی، ہم ہیں نا اس کے اپنے، ہم رشتہ دیکھیں گے کسی اعلیٰ خاندان کا نازنین کے لیے، بس آپ اسے منانے کی کوشش کریں، باقی ہمارا کام ہے۔ اور صوفیہ کو ان کی تسلیوں پر دل ہی دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ چلو کہیں سے تو کسی نے انہیں اپنا کہا، انہیں نہ صحیح ان کی بیٹی کو ہی۔ وہ سب رخصت ہوتے ہوئے تاکید سے رضا کی شادی میں آنے کا کہہ کر پلٹ گئے تھے۔ رضا شائستہ تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ نازنین کو جانے اور کھوکھلے رشتے نبھانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن امی وہ ان کا کیا کرتی جو آج بہت دنوں بعد کھلی کھلی سی دکھ رہی تھی۔ ہم جائیں گے نازنین، ہمیں جانا چاہیے۔ وہ اس کے ہر رنگ سے واقف تھی، جانتی تھی کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ سالوں کی جمی برف کو پگھلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سرد دنیا میں کسی اپنے کو ایک بار پھر سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لیا دیا سارا کر ایک بار پھر سے دیوار نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ امی مجھے نہیں جانا، اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ اسی پل برآمدے میں وجدان چلا آیا، لیکن پھر وہیں ٹھہر بھی گیا۔
پھپھو کا سنجیدہ سا تاثر اور دادی کا غصے سے تمتماتا چہرہ، وہ اس رویے کا عادی تھا، لیکن پھر نازنین کو ہرٹ ہوتا دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا نہیں جانا تمہیں تو پھر مت جاؤ، ماں کا بول تو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا نا تمہارے سامنے، جو بھی کہتی ہوں کہتی رہوں۔ تم تو اب بڑی ہو گئی ہو، اپنے فیصلوں میں آزاد ہو گئی ہو، تم اب کیوں میری کسی بات پر کان دھرو گی؟ وجدان نے خوفزدہ ہو کر نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچتے بہت زخمی نگاہوں سے صوفیہ ہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ ہمارے اپنے نہیں ہیں امی، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، تم نے 4 کتابیں پڑھ کر لوگوں کی نجتیں بھانپنے کا ہنر بھی سیکھ لیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ دور ہوا تھا اپنے خاندان سے۔ تمہاری اس طبیعت کی وجہ سے ہم اس بیابان علاقے میں آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تمہارے باپ کی زندگی کو جہنم بنانے والے یہ لوگ نہیں، تم تھی۔ چھن چھن کی آواز کے ساتھ اس کے اندر کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کئی کانچ اس کے دل میں بھی چبھ گئے تھے، کئی کانچ خون کے ساتھ اس کی رگوں میں بھی تحلیل ہو گئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی چمکی تو وجدان یکدم ہی صوفیہ کی جانب بڑھ آیا۔ انہیں کندھوں سے تھام کر شانت رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بولا تھا اس رات؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا گھٹیا الزام کسی پر بلا وجہ عائد کر سکتی ہوں؟ امی ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ جو ہوا میری وجہ سے ہوا، میں قصوروار ہوں۔ اب خوش ہیں آپ؟ یہ بھی کہہ دیں کہ بابا اور بھائی کو بھی میں نے ہی مارا تھا، کہہ دیں، شاید آپ کے دل پر جمع بوجھ اس طرح ہلکا ہو سکے۔ سفید ٹائلز والے برآمدے میں گویا سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ جو ہوا وہ ہو چکا ہے، اب گزرے ایام پر خشک قلم پھیرنے کا کیا فائدہ نازنین؟ تم نے سچ بولا تھا، سچ بولا ہوگا، لیکن اس دنیا میں مزید کسی اپنے کا سہارا لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں کی حفاظت میرے لیے کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سب گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری یہ باتیں بڑھا چڑھا کر یاد رکھنے والی عادت آخر کب جائے گی؟ تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں کہ میں نے سچ بولا تھا یا نہیں؟ آپ کو بھی سب کی طرح لگتا ہے کہ میں کسی سراب کا شکار ہوئی تھی۔ تم پھر سے وہی کر رہی ہو۔ لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکی تھی۔ وجدان خاموش لیکن خوفزدہ نگاہوں سے اس کا بدلتا رنگ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی امی، بہت شکریہ آپ کی وضاحت کا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹی اور کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کر دی، دروازے کے پار غائب ہو گئی۔